کا رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے یا روزہ رکھنے سے پہلے جاننا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو گیا، ہمارا روزہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ قصداً اور عمداً روزہ توڑ دیتے ہیں، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے اوپر سے روزے کی قضا نہیں بلکہ روزے کا کفارہ بھی لازم اور واجب ہو جاتا ہے، صرف اور صرف عدم واقفیت کی وجہ سے، مسائل نہ جاننے کی وجہ سے، مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بڑے اہم ترین مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے بھول کر کھا پی لیا، روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا، تو بھول کر کھانے پینے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ ہی روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ پھر علماء اور فقہاء نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسی شخص کو بھول سے کھاتے پیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ جو بہت نحیف ہے، کمزور ہے، مریض ہے، لاغر ہے، عمر رسیدہ ہے، تو اس کو آپ یاد بھی نہ کرائیں کہ بھئی تیرا روزہ ہے، تو کھا پی کیوں رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا جو صحت مند ہے، کڑیل قسم کا نوجوان ہے، تگڑا قسم کا نوجوان ہے اور بھرپور جوانی ہے، اس کی صحت مند ہے، تندرست توانا آدمی ہے، تو اس کو یاد دلانا چاہیے کہ بھئی آپ بھول کر کھا پی رہے ہیں، آپ کا روزہ ہے۔ دوسری چیز کہ روزے کی حالت میں اگر آپ سرما لگاتے ہیں آنکھوں میں، سر میں تیل لگاتے ہیں اور بدن پر آپ خوشبو لگاتے ہیں، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ روزے کی حالت میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، سر پہ تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال، عطر کا استعمال کریں، پرفیوم کا استعمال کریں جو الکحل سے پاک ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر آپ کو احتلام ہو جاتا ہے، اور یا پھر یہ کہ آپ صبح اٹھے، آپ حالت جنابت میں تھے، آپ نے دیکھا کہ اگر میں غسل کروں گا، جنابت کا غسل کروں گا، تو سحری نکل جائے گی، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، تو آپ حالت جنابت میں بھی سحری کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے سحری کھا لیں، کھانا وغیرہ کھا لیں، بھرپور پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں، اس روزہ ہو جائے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر حلق کے اندر مکھی چلی گئی، مچھر چلا گیا، دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بشرط یہ کہ بندہ قصداً اور عمداً ایسا نہ کرے، اور قصداً عمداً کون کرے گا ایسے؟ کون اپنے منہ میں مکھی ڈالے گا، مچھر ڈالے گا؟ گرد و غبار کوئی بھی جان بوجھ کر اپنے منہ میں نہیں ڈالتا، لیکن اتفاق سے گرد و غبار یا دھواں وغیرہ، مکھی مچھر وغیرہ اگر منہ میں چلے گئے، حلق سے نیچے اتر گئے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ ہی روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کے ناک سے خون جاری ہوتا ہے، جس کو نکسیر کہتے ہیں، تو نکسیر اگر روزے کی حالت میں کسی کی پھوٹ جاتی ہے، ناک سے خون نکل آتا ہے، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کان کے اندر پانی چلا گیا، میں کان کی بات کر رہا ہوں، میں منہ کی بات نہیں کر رہا، کان اور منہ کے الگ الگ احکامات۔ کان کے اندر پانی چلا گیا، آپ غسل کر رہے تھے یا وضو کر رہے تھے، یا ویسے آپ نے پانی کانوں کے اندر آپ نے ڈالا اور پانی اندر چلا گیا، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کانوں کے اندر پانی کے چلے جانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزے کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح آنکھوں میں اگر آپ نے دوا ڈالی، آپ کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے آپ نے آنکھوں میں دوا ڈالی، سرمے کی بات آ گئی ہے، دوا کی بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دوا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈالی، تو آنکھوں میں دوا ڈالنے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس سے روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی۔ اور اسی طرح آپ نے وضو کیا یا غسل کیا، اور عام طور پر جب بندہ کلی کرتا ہے وضو کے دوران یا غسل کے دوران، تو کلی کرنے کے بعد منہ میں کچھ نہ کچھ تری باقی رہتی ہے، پانی کے اثرات کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں منہ میں، تو یہ جو کلی کرنے کے بعد منہ کی جو تری ہے، اس منہ کی تری کو اگر کسی نے حلق سے نیچے اتار دیا، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ علماء فقہاء نے احتیاط یہ ضرور لکھی ہے کہ کلی کرنے کے بعد اچھی طرح منہ کو صاف کر کے تھوک دیں، اچھی طرح 1-2 مرتبہ ایسا کر لے، اس کے بعد اگر تری باقی رہ گئی اور وہ تری اگر حلق سے نیچے اتر گئی، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ متاثر نہیں ہوتا۔
مسواک آپ استعمال کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس لیے وہ منہ کو صاف نہیں کرتے ہیں، یعنی مسواک کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. بھائی صفائی کا تو دین اسلام نے نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ تاکید فرمائی ہے، اور صفائی کو نصف ایمان اور ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے. یہ جو منہ کی جو بو ہے یہ تو مسواک کے بعد بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ منہ کی بو وہ والی بو نہیں ہے کہ جو عام طور پر انسان کے منہ میں پیدا ہوتی ہے. یہ منہ کی بو خالی معدہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ تو فوراً دوبارہ پیدا ہو جائے گی. جب آپ مسواک کریں گے، مسواک کرنے کے بعد یہ منہ کی جو بو ہے یہ منہ کی بو تو ویسے بھی پیدا ہوتی رہے گی جب تک آپ روزے میں، جب تک آپ بھوکے پیاسے، جب تک معدہ آپ کا خالی ہے. تو یہ ختم نہیں ہوتی غروب آفتاب تک، مسواک کرنے سے ختم نہیں ہوتی. اس لیے مسواک آپ کر سکتے ہیں، البتہ ٹوتھ پیسٹ کی اجازت نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ استعمال مت کریں. اگر ٹوتھ پیسٹ آپ نے استعمال کرنی بھی ہے تو وہ آپ سحری روزہ بند کرنے سے پہلے سحری کے وقت آپ کر سکتے ہیں، افطار کے بعد آپ کر سکتے ہیں. لیکن روزے کی حالت میں مسواک آپ کر سکتے ہیں. تر مسواک ہو، خشک مسواک ہو، ہر قسم کا مسواک آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور مسواک استعمال کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ اس کے بے شمار فوائد و ثمرات. ایک اور اہم بات وہ یہ کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں مجھے قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، تو قے کرنے سے، الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منہ بھر کر ہو تو ٹوٹ جاتا ہے روزہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی الٹی ہو گئی تبھی روزہ ٹوٹ گیا. تو دیکھیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اپنے آپ اگر قے ہو جائے، از خود اگر قے ہو جائے، قصدن اور عمدن نہیں، از خود اگر قے ہو جاتی ہے، چاہے وہ تھوڑی قے ہو زیادہ ہو، تھوڑی الٹی ہو زیادہ الٹی ہو، منہ بھر کر ہو منہ بھر کر سے کم ہو، تمام صورتوں میں اگر از خود قے ہو جاتی ہے روزہ نہ ٹوٹتا ہے، نہ روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے. البتہ جان بوجھ کر اگر قے کی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. یعنی آپ نے منہ میں انگلی ڈالی، حلق میں انگلی ڈالی آپ نے، اور قصدن عمدن جان بوجھ کر اگر آپ نے قے کی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. یا پھر دوسری صورت یہ کہ قے ہوئی اور قے آپ نے از خود دوبارہ پھر لٹا دی اور دوبارہ از خود آپ نے حلق سے نیچے اتار دی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن خود بخود قے ہونے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ روزے کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، اگر احتلام کسی کو ہو جاتا ہے تو احتلام کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احتلام سے روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، پھر وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے احتلام اگر روزے کی حالت میں ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزے میں کوئی روزہ متاثر نہیں ہوتا، نہ روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر گرمی کا روزہ ہے، اب تو الحمدللہ گرمی کے روزے ختم ہو گئے، اب تو 12-13 سال کے بعد کہیں گرمی کے روزے آئیں گے، تو بہرحال گرمی کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے اگر کوئی شخص بار بار کلی کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، بار بار کلی کرے، بار بار غسل کرے، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی روزے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے.